اور میرا سوال یہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ خود وہ بات نہیں کرتا کیونکہ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع تھا سر، آپ میں تو اہل سنت کا ہوں، اہل تشیع والے حضرات جو بھی ہیں وہ حضرت ہجرت والا جو موقع ہے وہ سارا کچھ کیوں نہیں بیان کرتے جو تاکہ آپ کے بھی جماعت کو پتہ چل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں تمہارا سوال خود بتا دیتا ہوں۔ تو پھر وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی کر دی ہے قرآن پاک میں، غار ثور کی بھی، سانپ والا قصہ بھی ہے۔ یہ سوال ہے، دوسرا یہ سوال ہے سر، میں اپنا وہ موقع، دوسرا یہ اشر المبشرہ کون ہے سر؟ اشر المبشرہ کے صحابہ کے نام بتاؤ۔ عشرہ مبشرہ کے حوالے سے خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، 100% نہیں ہے، 100% نہیں ہے کہ تمام علماء اہل سنت 10 ٹاپ 10 صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات مانتے ہوں کہ نبی نے ایسا فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے اور جنت کی میں نے بشارت دیتا ہوں۔ یہ خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ اب میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، آپ سرچ کیجئے گا جا کے کہ علماء اہل سنت کا کیا اس پہ کوئی اختلاف ہے۔ آپ کو ایک نہیں 10 کلپ مل جائیں گے اور 10 کتابیں مل جائیں گی جس میں سب نہیں مانتے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک تعداد اہل سنت کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جعلی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ والی حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی مکرم نے جب کسی کو بھی بشارت دی ہے، بات ہو رہی ہے امت کی، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی۔ اہل بیت کا قصہ علیحدہ ہے، اہل بیت کیونکہ نفس رسول ہیں، اہل بیت کیونکہ جان رسول ہیں، اہل بیت کیونکہ ذات رسول ہیں، تو اہل بیت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اصحاب کے بارے میں اور امت کے بارے میں۔ جب بھی نبی مکرم نے اصحاب کو یا امت کے کسی فرد کو کوئی بشارت دی ہے تو وہ اس کے آج تک کے جس دن بشارت دی ہے اس دن تک کے کردار کی بشارت ہے۔ اس بشارت پہ وہ معصوم نہیں بن جائے گا کہ کل کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس کے معصوم ہونے کا اعلان نہیں ہو رہا وہ کہ اب میں نے آج اعلان کر دیا کہ یہ جنت میں جائیں گے تو اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے، اب ان سے کوئی خطا ہی نہیں ہوگی، یہ بس پاک صاف ہو گئے، اب یہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں مر جائیں آج ہی، اگر ہم مان لیں کہ آج ہی یہ مر جائیں نبی کی بشارت سن کے تو ہم اس روایت کے مطابق مان لیں گے کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، مگر اس روایت کے مطابق پھر مانیں کہ پھر 10 لوگ معصوم بن گئے تھے، نبی نے انہیں 10 لوگوں کی عصمت کا اعلان کیا ہے کہ میں نے کیونکہ جنت کی بشارت دے دی ہے اب ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، میں ان کے معصوم۔ یہ نہیں مانتے علماء اہل سنت، یہ کوئی نہیں بولتا اس بات کو کہ وہ 10 لوگ معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔